ڈرائیور ہر وقت چکنا ہے، کھڈے سے بچنا ہے، سپیڈ بریکر سے بچنا ہے۔ غریب بیچارہ 50 سال کا ہے اور پیسے والا بیچارہ 50,000 سال کا ہے۔ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ کتنے نیک پاک لوگ کیسے کمایا میں پاس ہو جائیں گے، مگر کہاں خرچ کیا میں اکثر فیل ہو جائیں گے۔ اگر یہ مانے اللہ تعالیٰ کی بات، نافرمانیوں سے بچے، تو یہ ان سب سے اوپر چلا جائے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر یہ ان سب سے زیادہ خطرناک حالت میں چلا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے پیندے میں چلا جائے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو یہ آپشن دیا کہ چاہو تو ہم آپ کو من مانی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ سب نے انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں کو کہا، والارض، زمینوں کو کہا، والجبال، پہاڑوں کو کہا، چاہو تو آپ کو یہ آپشن دے دیتے ہیں کہ تمہیں من مانی کی اجازت ہو۔ سب نے کہا نا جناب، ہم سے نہیں ہوتا، آپ ہمیں حکم دیں ہم وہ کریں گے۔ فرشتے ہم سے کہیں زیادہ ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں، پہاڑ بڑی طاقت والے ہیں، آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے۔ اگر اس کو اجازت تو ملی اور اگر یہ آپشن لے لیتی تو جب چاہتی ہلنا شروع کر دیتی، جہاں سے چاہتی لوگوں کو بھسم کر دیتی۔ میری مرضی، تو میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اتنا بوجھ لے کر، کوئی گناہ کرتا تو اس کو وہیں سے پکڑ لیتی، تو رب کی بغاوت کر رہا میرے اوپر بیٹھ کے۔ سب نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے یہ چیلنج قبول کیا کہ اللہ اگر آپ ہمیں کچھ کاموں میں من مانی کی اجازت دے بھی دیں تو ہم تیری بات مانیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم اور جاہل ہے۔ تو جنہوں نے بالکل یہ آپشن قبول ہی نہیں کیا وہ تو بڑے سکون میں اللہ نے فرما دیا کرو، کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا، بس انہوں نے فرما دیا ہم کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ بس کا ڈرائیور اور سیٹ پر بیٹھنے والا، ان دونوں کی ذمہ داری میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، ڈرائیور ہر وقت چکنا ہے، کھڈے سے بچنا ہے، سپیڈ بریکر سے بچنا ہے، پولیس والے سے بچنا ہے، اور کس سے بچنا ہے۔ اور جو پیچھے والا وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی بھی ٹھیک ہے جا رہا ہے، کیونکہ وہ جدھر لے گیا ادھر انہوں نے جانا ہے۔ تو اگر انسان اس بات پر آ جاتا کہ رب جدھر لے جائے ہمیں، جو حکم دے دے، جو ہم سے کروا لے ہم کریں گے، جس سے منع کرے اسے رک جائیں گے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ اس نے کہا جی ہمیں کچھ کاموں میں من مانی کی اجازت ہم قبول کرتے ہیں، تو اب یہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر یہ مانے اللہ تعالیٰ کی بات، نافرمانیوں سے بچے، تو یہ ان سب سے اوپر چلا جائے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر یہ ان سب سے زیادہ خطرناک حالت میں چلا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے پیندے میں چلا جائے گا۔ تو اگر ٹوٹل من مانی کی اجازت مل جاتی تو وہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں کرتا۔ ابھی تو ان کو چند چیزوں میں من مانی کی اجازت ملی ہے، تکوینی امور میں نہیں ملی۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کب پیدا ہوئے، تھوڑا پہلے نہیں پیدا ہو سکتے تھے، اب کب مرو گے تھوڑا لیٹ نہیں ہو سکتے۔
آپ کا چہرہ اگر آپ کو پسند نہیں تو وہی رکھنا پڑے گا، گزارا کرنا پڑے گا، بدل نہیں سکتے آپ۔ تو اگر ہر چیز میں ہی اختیار مل جاتا تو کتنی دنیا تباہ ہوتی، اور اگر جتنا اختیار ملا اتنا بھی نہ ملتا تو کتنی سہولت ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ اس میں آپ کو خالی چند چیزوں میں یا جو شرعی چیزیں ہیں ان میں اختیار ملا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اسی کو اپلائی کرو پیسے اور نہ پیسے پر۔ اللہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے اور پیسہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو روٹین میں پیسے والے کو بہت آسودہ سمجھا جاتا ہے اور غریب کو بیچارہ سمجھا جاتا ہے، یہ بیچارہ غریب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں میں غریب تھے۔ کیسے؟ پیسہ آپ کے پاس اتنا تھا جتنا مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا، ہر غنیمت کا 5واں حصہ آپ کا ذاتی ہوتا تھا۔ اگر 10 کروڑ ملا ایک غنیمت سے تو 2 کروڑ ان کا ذاتی، باقی سب پہ بٹے گا۔ بڑا پیسہ تھا آخری دنوں میں، لیکن حالت یہی تھی کہ آخری دن بھی بیویوں کے لیے جو اپنی زرہ گروی رکھ کے لیے ہوئے تھے، صدقہ ہی کرتے جاتے تھے، صدقہ ہی کرتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیسے کی آزمائش سے وہ بچ سکتا ہے، وہ پاس ہو سکتا ہے، من قال بیدہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، جو دونوں ہاتھوں سے اڑاتا چلا جائے وہ بچ سکتا ہے، جس نے ذرا روکا نہیں پیسہ پھنس گیا۔ غریب بیچارہ 50 سال کا ہے اور پیسے والا بیچارہ 50,000 سال کا ہے۔ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ کتنے نیک پاک لوگ کیسے کمایا میں پاس ہو جائیں گے، مگر کہاں خرچ کیا میں اکثر فیل ہو جائیں گے۔ جا کر دیکھو ان کے گھر، یہ ٹائل جو ہے یہ فلاں ملک سے آئے گی، جرمنی سے آئے گی، اور یہ جو پتھر ہے یہ ترکی کا ہوگا، اور سائیڈ ایلیویشن ایسی ہوگی اور فرنٹ ایلیویشن ایسی ہوگی۔ اور جب شادیاں آتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب تو ان کی باڈی لینگویج، ان کا جسم، ان کی حالت کہہ رہی ہوتی کہ یا اللہ اب ہمیں مت دیکھنا، اب تیری نہیں چلے گی۔ یہ 5-7 دن ہیں، مہندی ہے، اس سے بعد یہ ہے، اس کے بعد وہ ہے، اس کے بعد اب تیری نہیں چلے گی۔ اب بندے کس کی چلے گی؟ اب ہندوؤں کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ تو کہاں خرچ کیا میں پھنس جائیں گے بہت زیادہ۔ پیسے کیا نہ ہونے کی آزمائش 50 سال بڑی مشکل ہے، اور پیسے ہونے کی آزمائش 50,000 سال بڑی مشکل ہے۔ دونوں آزمائشیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ رزلٹ کس کے حق میں ہے؟ آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم بھی دیکھی، میں نے جنت بھی دیکھی، اور جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی اور جنت میں اکثریت غریبوں کی تھی۔ الٹیمیٹ رزلٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کس کی آزمائش بڑی ہے، کس کی آزمائش بڑی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں، نہ گھر ہے نہ گھاٹ ہے، کچھ نہیں ہے، اپنا آپ ہے اس کا، جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی ضرورت ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ تیر ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے، برچھا ہے، بھالا ہے، ڈھال ہے، گن ہے، پوچھ ہے، اور بس کچھ نہیں اس کے پاس۔ جدھر اللہ کے دین کی ضرورت ہے ادھر چلا جاتا ہے، کل جائیداد اس کی یہی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صدیاں عام لوگوں کے حساب بھی شروع نہیں ہوا، 5 صدیاں پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ دربان پوچھے گا حساب ہو گیا تمہارا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب؟ ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ تیر بھالا برچھا جو تھا وہ بھی اللہ واسطے تھا، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ فرمایا فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، ایک روایت میں 40 سال ہے، ایک میں 500 سال ہے۔ اور وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، پیسے والے ادھر رکے ہوئے ہوں گے۔ کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو نا، جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور جن کا سامان
جمع کیا ہوا ہوتا ہے وہ بیچارے وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں، سامان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، پھر سامان کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، اور جو ہینڈ کیری والے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو کس کی آزمائش بڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، اگر میں نہ نظر آؤں کہیں تو دیکھنا جہاں گریبڑے بیٹھے ہوں گے نا میں وہی ہوں گا۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، صحیح بخاری میں تمہاری مدد بھی اور تمہارا رزق بھی ان غریبوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا والوں کو ہم نے پیسہ دیا ہے نا، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، اور کیا کرو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو گریبڑے ہیں نا ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔